السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ یاسین کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں یہ بات آئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان آیات سے پہلے آیت نمبر 12 سے کہ ہم بے شک ایک روز، کون سا دن ہوگا؟ وہ آخرت کا دن، مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ بہت اہم صورت ہے، اور جیسے بات گزشتہ آئی ہمارے سامنے، موت کے قریب جب انسان ہوتا ہے تو اسے سورہ یاسین پڑھ کر سنایا جائے یا میننگ بھی ان کو بتایا جائے، تاکہ اس کے اندر جو بات ابتدا میں آئی ہے وہ انسان کا عقیدے کو جو ہے اس کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ جو کچھ عمل انہوں نے کیا وہ سب اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے، جو کچھ آثار انہوں نے چھوڑے وہ بھی اللہ تعالیٰ ثبت کر رہا ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کھلی کتاب میں درج کر رکھا۔ پھر اس کے بعد مثال اللہ تعالیٰ نے دیا، بستی والوں کا قصہ سناؤ، جب کہ اس میں رسول آئے، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے۔ کون سی بستی یہ نہیں ہے، لیکن ایک بستی کی طرف اللہ نے 2 رسولوں کو، اللہ نے انسانیت کے لیے ہدایت کا انتظام کیا تو انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، اور انہوں نے ان کو وارن کیا، تنبیہ کیا اور خوشخبری دونوں نے کیا انہوں نے۔ پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا، اور سب نے کہا ہم تمہاری طرف، یعنی اس بستی کی طرف ہم رسول بنا کر بھیجے گئے۔ پھر بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں مگر انسان ہو، اور خدا رحمان نے ہرگز جو ہے کوئی چیز نازل نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں نے جواب دیا ہمارا رب جانتا، ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر ہم نے اس کے جو ہے نہیں نازل کی۔ تو ان کا یہ تھا کہ رسول انسان کیسے ہو سکتا، فرشتہ کیوں نہیں ہوا؟ فرشتہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب جو ہے، جو ہمارے مطالعے میں بات آئی، یہ دیا کہ اگر زمین پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ان پر فرشتے ہی کو رسول بنا کر نازل کرتے، لیکن اب زمین میں چونکہ انسان چل پھر رہے ہیں، انسان بس رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ ہے وہ بات، یہ اس کا جو مطالعہ ہمارے اس میں جو ہے گزشتہ ہمارے مطالعے میں آیا ہی تھا، آیت نمبر 15 تک، اور انہوں نے انکار کیا۔ اب آگے کی آیتیں ہیں جس میں وہ جاری ہے مکالمہ۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، تو وہ رسولوں نے جواب دیا، رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہم پر کیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ رسول جو ہے کسی پر زبردستی نہیں کرتے، رسول کے ذمہ کیا ہے؟ پیغام جو اللہ کی طرف سے ان کو آیا ہے، وہ پیغام جو ہے جس قوم، جس بستی، جس وقت میں جہاں بھی وہ بھیجے جاتے ہیں ان تک وہ پیغام پہنچا دیتے ہیں،
اور حجت تمام کر دیتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں اور بات آتی کہ ہمارا جو کام ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ جو پیغام تم تک پہنچانے کے لیے رب العالمین نے ہمارے سپرد کیا وہ تمہیں ہم پہنچا دیا۔ اس کے بعد اب تمہارا اختیار ہے کہ اسے مانو یا نہ مانو۔ یہ ذمہ داری ہم پر نہیں ڈالی گئی کہ تمہیں زبردستی منوا کر ہی چھوڑیں، یہ نہیں ہے۔ اور اگر تم نہ مانو گے تو تمہارے کفر میں ہم نہیں پکڑے جائیں گے۔ اگر وہ بات نہیں مانیں گے، جھٹلائیں گے، انکار کریں گے، کفر کریں گے تو اس کے عوض ہم نہیں پکڑے جائیں گے، بلکہ اپنے اس جرم کی جواب دہی تم کو خود ہی کرنی پڑے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری خطبہ آپ نے دیا وہ جبل رحمت پر 1,40,000 یا 1,15,00,000 لوگ دائرہ اسلام میں آ گئے، ان کے سامنے آپ نے کیا کہا؟ اے لوگو، کیا میں نے تم تک یہ پیغام نہیں پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، بے شک آپ نے پہنچا دیا۔ 3 دفعہ غالباً آپ نے کہا۔ پھر یہ اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قالوا اشہد، اللہ کو گواہ بکایا، اے اللہ تو گواہ رہی ہو، اے اللہ تو گواہ رہی ہو، میں نے اپنا کام پہنچا دیا۔ کتنی بڑی زبردست بات ہے یہ کہ 23 سال کے اندر تنہا ایک بات کو لے کر اٹھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، جو ہے اس کو لے کر اٹھے، اور 23 سال کے اندر اتنے لوگ دائرہ اسلام میں آ گئے۔ اب ہم کرنے جاتے ہیں کام تو ایک انسان کو بھی کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، کتنا مشکل ہو جاتا ہے، کسی غیر کو یہ کرنا ہے کتنا مشکل۔ تو یہ اللہ کے رسول، تو اس رسولوں پر جو ہے وہ ذمہ داری کیا ہے؟ پہنچانے کی ہے، ہدایت دینا اللہ کے ذمہ ہے۔ اس واقعے کو بھی ہمیں یاد رکھنا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کا انتقال ہو رہا تھا۔ کون تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا؟ ابو طالب تھے۔ تو انتقال ہو رہا تھا، اللہ کے رسول نے کہا ہے چاچا، حالانکہ یہی وہ چاچا تھے تقریباً 40 سال تک پوری کفالت کری، پورا بیکنگ رہا۔ کوئی جو ہے آپ کی کفالت کی وجہ سے کوئی جو ہے آپ پر کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا، کوئی جو ہے غلط بات بھی نہیں کہتا تھا، مخالفت شدت کی نہیں ہوتی تھی۔ آپ کے جانے کے بعد اور شدت سے مخالفت ہونے لگی۔ تو چاچا سے کہا کہ اے چاچا، آپ جو ہے اس دین کو چھوڑ کر آپ لا الہ الا اللہ کہیے، کم سے کم زور سے تو نہیں، کم سے کم میرے کان میں تو بولیے لا الہ الا اللہ، میں اس کی گواہی دوں گا۔ تو چاچا کیا بولے چاچا نے بھتیج، وہ سب لوگ تھے سامنے، چاچا نے یہ بولی کہ اگر آخری وقت میں نے تمہاری بات مان لی اور ایمان لے آیا تو یہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو آخر وقت میں چاچا نے اپنی بھتیجے کی بات سن کر ایمان لائے۔ ایسا نہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت دینا آپ کے ذمہ ہے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ 40 سال تک کتنا نہیں دیکھے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اتر رہا، آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، پورا اس کا جو ہے یہ کیا انہوں نے۔ پورا یہ کرنے کے بعد جو ہے پھر جب جو ہے اسی حالت میں جو ان کا انتقال ہوا تب آپ کو بہت افسوس ہوا، کیونکہ بہت سپورٹ کرے تھے نا، وہ بہت سپورٹ کرے تھے، بہت تو وہ جانتے بھی تھے کہ یہ سچ بول رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات بتائی جا رہی کہ جو ہے صاف اکثر ہم سنتے ہیں نا جمعے کے خطبات وغیرہ میں، اور اکثر تقاریر کے اینڈنگ میں وما علینا الا البلاغ کر کے جو ہے تقریر کو اینڈ کرتے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ صاف پیغام کو پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہے وہ بات۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتا قالوا انا تطیرنا بکم، تب بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، تم جو رسول بن کر ہمارے پاس آئے ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم جو ہے تمہارے آنے سے منحوسیت پھیلی،
اس سے ان لوگوں کا مطلب یہ تھا کہ تم ہمارے لیے منحوس ہو، تم نے آ کر ہمارے معبودوں کے خلاف جو باتیں کرنی شروع کی ہیں، ان کی وجہ سے دیوتا ہم سے ناراض ہو گئے، اور اب جو آفت بھی ہم پر نازل ہو رہی ہے وہ تمہاری بدولت ہی ہو رہی ہے۔ اب جو بھی تکلیف، مصیبت، پریشانی جو ہو رہی تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ شرک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شرک کی بیس کیا ہے؟ شرک کی بنیاد جھوٹ ہے، اور توحید کی بنیاد سچ پر ہے، یہ یاد رکھ۔ تو یہ جھوٹ کے اوپر ہے، تو اس لیے انہوں نے کیا جھوٹا الزام لگا دیا کہ تمہاری آنے کی وجہ سے جو ہے یہ ہمارے معبود ناراض ہیں، ایسی بات ایسی باتیں۔ ٹھیک یہی باتیں تھیں جو عرب کے کفار اور منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری بدولت ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے، سورہ نساء میں۔ اسی لیے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ان لوگوں کو بتایا گیا کہ ایسی ہی جاہلانہ باتیں قدیم زمانے کے لوگ بھی اپنے انبیاء کے متعلق کہتے رہیں۔ پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا، انبیاء کا انکار۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے 3 رسولوں کا تذکرہ کر رہا سورہ یاسین کے اندر، ہم نے اس بستی کی طرف کیا کر کے۔ تو قوم سمود، اب قوم سمود کے پاس کون سے نبی کو بھیجا گیا تھا؟ صالح علیہ السلام، یہ تمہارے عمان کا ہی صالح علیہ السلام، وہ بھیجے گئے تھے۔ تو ان کے بھی انہوں نے بھی جب ہم نے تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس پایا کر کے کہا، سورہ نمل میں، اور یہی رویہ فرعون کی قوم کا بھی تھا کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، جب ان پر اچھی حالت آتی تو جب ان پر اچھی حالت آتی تو کہتے کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور اگر کوئی مصیبت ان پر آ پڑتی تو اسے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ایک تو 2 معجزے دے کر بھیجا، 2 معجزے دے کر بھیجا، پھر اس کے بعد 7 اور۔ تو جب یہ 7 طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش ڈالا، کبھی اس قوم کے اوپر کیا ہوا، پانی جو ہے خون کے رنگ کا ہو گیا، کبھی یہ ہو گیا کہ وہ گراسپر بولتے نا، ٹڈے پھیل گئے، کبھی یہ ہو گیا کہ قحط پڑے، بس ایسے 7 ہی ہے، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ دعا کرو اللہ سے کہ یہ جو چیز ہے یہ ہو جائے۔ تو یہاں پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اگر پریشانی لاحق ہوتی تو انبیاء کی طرف وہ لوگ جو ہے مبعوث یہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے ان کی وجہ سے تکلیف جو ہے ہمارے اوپر آ رہی کر رہے۔ آگے پھر فرمایا گیا اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ یعنی جو بات تم انبیاء جو بات پیش کر رہے، اگر تم اس بات سے ہٹو گے نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ سنسار کریں گے۔ سنسار کسے کہتے ہیں؟ نو، بائیکاٹ نہیں ہے، وہ کسے کہتے ہیں سنسار؟ ہمیں سنسار کرنا، پتھر مار کے ختم کرنا، اسے کہتے ہیں سنسار۔ زنا کی سزا وغیرہ جو یہ وہ اس کو دی جاتی ہے، سنسار کریں گے۔ کتنا دیکھو انہوں اچھے کے لیے بول رہے، اچھے کی بات ماننے کی بجائے الٹا ہم تم کو پتھر مار کے ختم سنسار کر دیں گے، اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ ہم تم بڑی دردناک، یعنی ان کے بھلائی کے لیے بول رہے لیکن یہ مان نہیں رہے ہیں۔ تب اس کے جواب میں رسولوں نے کیا کیا؟ رسولوں نے جواب دیا، قالوا طائرکم معکم، رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعل بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، تمہاری فعل بد جو ہے یعنی کوئی کسی کے لیے منحوس نہیں ہے،
ہر شخص کا نوشتہ تقدیر اس کی اپنی ہی گردن میں ہر شخص کا اس کے اپنی گردن میں لٹکا ہوا ہے۔ برائی دیکھتا ہے تو اپنے نصیب کی دیکھتا ہے، بہت اہم ہے بات، برائی دیکھتا ہے تو اپنے نصیب کی دیکھتا ہے، اور بھلائی دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کے اپنے نصیب کی ہوتی ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر شخص کا پروانہ خیر اور شر ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے جو ہے ہر انسان کا جو ہے وہ اس کی گردن میں لٹکا دیا۔ اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ یعنی ہر انسان کی نیک بختی اور بد بختی اور اس کے انجام کی بھلائی برائی کے اسباب وہ وجوہ خود اس کی اپنی ذات ہی میں موجود ہے، خود اپنے اس میں ہی موجود ہے۔ اپنے اوصاف، اپنی سیرت، کردار اور اپنی قوت تمیز، قوت فیصلہ انتخاب کے استعمال سے وہ خود ہی اپنے آپ کو سعادت کا مستحق بھی بناتا ہے اور شقاوت کا مستحق بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی، فریڈم دی۔ کیا فریڈم دی؟ اچھے کام کرنے کی بھی، برے کام کرنے کی بھی، جو بھی کر سکتا ہے۔ تو اس فریڈم پر جو اس نے عمل کیا اس کی جزا سزا اس کو آخرت میں ملے گی، یہ ہے۔ اور نادان لوگ اپنی قسمت کے شگون باہر لیتے پھرتے ہیں اور ہمیشہ خارجی اسباب یعنی ایکسٹرنل فیکٹرز کو اپنی بدبختی کا ذمہ دار ٹھہرا دیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کا پروانہ خیر اور شر ان کے اپنے گلے کا ہار ہے۔ وہ اپنے گریبان میں منہ ڈالیں تو دیکھ لیں کہ جس چیز نے ان کو بگاڑا اور تباہی کے راستے پر ڈالا اور آخرکار غائب و خاسر بنا کر چھوڑا، وہ ان کے اپنے ہی برے اوصاف اور برے فیصلے تھے، نہ یہ کہ باہر سے آ کر کوئی چیز زبردستی ان پر مسلط ہو گئی تھی۔ ایسا نہیں ہوا۔ شیطان بھی جو ہے قیامت کے دن اپنا پلڑا جھاڑ لے گا۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ ہمارے دلوں میں، ذہنوں میں وسوسے ڈالتا ہے، برائی کو اکساتا ہے، اور اس دن کیا کہے گا؟ میں تم کو زبردستی اس راستے پر نہیں ڈالا، میں نے صرف تمہارے اندر سورہ ناس کے ہم وسواس الخناس، وسوسوں سے بچا کر کے ہم یہ کرتے ہیں نا، تو پلڑا جھاڑ لے گا، میرا اور تمہارا معاملہ ختم۔ اب میں تم کو انگلی پکڑ کر برائی کی طرف نہیں لے، میں تو تمہارے اندر اشکال ڈالا، ڈاؤٹ کریٹ کیا، میں نے تم کو جو ہے گھات لگا کر حملہ کیا، تم کو بہکایا، پھسلایا، سیدھے راستے سے ہٹایا، میری اب ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ہے وہ بات جو ہے وہ یہ کہی جائے گی۔ پھر آگے قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود کافی ہے۔ کہ یہ جو کرامن کاتبین، اس سے پہلے جو بات آئی نا کہ اللہ تعالیٰ جو لکھوانے کا انتظام جو کیا ہے، تو یہ لوگ جو لکھ رہے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ جو چیزوں کو ثبت کر رہا ہے، وہ تمام چیزیں ہر انسان کے ایک اپنے اس کے گلے میں اس کے نامہ اعمال جو اس کو جو دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ پڑھ اپنا نامہ اعمال، تو اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود کافی ہے۔ تو یہ ہے، یعنی ابھی پوری رسپانسبلٹی کس پر آتی ہے؟ ہم پر آتی ہے، ہم انسانوں پر آتی ہے۔ ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے، انسانوں پر آتی ہے۔ تو رسولوں نے پھر رسولوں نے جواب دیا، تمہاری فعل بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ یہ ہو گیا۔ پھر کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے جو ہے لوگ ہو۔ اصل بات کیا ہے؟ تم بھلائی سے بھاگنا چاہتے ہو، نیکی سے بھاگنا چاہتے ہو، خیر سے بھاگنا چاہتے ہو، اور ہدایت کے بجائے تم گمراہی کو پسند کرتے، ضلالت کو تم پسند کرتے، تم برائی کو پسند کرتے، فحش اور دوسرے گناہوں کو پسند کرتے۔ اس لیے
حق اور باطل کا فیصلہ دلیل سے کرنے کے بجائے اوہام اور خرافات کے سہارے یہ بہانے بازیاں کر رہے ہو۔ اب یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے جو ہے یہ چیز ہے۔ پھر آگے وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ 3 انبیاء جو رسول بات پیش کر رہے ہیں، ایک شخص آیا دور دراز سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں۔ کیا بولا اس نے؟ اے میری قوم کے لوگوں۔ یہ یا قوم کا لفظ آیا، اے میری قوم، پیار بھرے انداز میں، محبت، یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے یہ ایسا نہیں کہا، بلکہ اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو۔ تبعوا مرسلین یعنی اتباع کرو، کس کی؟ رسولوں کی، پلورل ہے، یعنی جو رسول ہیں ان کی بات۔ اب یہاں پر دیکھو ایک بھی ایمان نہیں لایا، 3 رسول بات پیش کر رہے اس بستی میں لیکن ایمان نہیں لائے، اور اس میں ایک شخص آ کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو ان کی بات تم مان لو، رسولوں کی پیروی اختیار کرو، ہاں پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، پیروی کرو ان نبیوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے۔ اور دوسری بات کیا؟ سیدھے راستے پر ہے وہ لوگ، نبی جو ہے سیدھے راستے پر ہے، یعنی اس ایک فقرے میں اس بندے خدا نے نبوت کی سچائی کے سارے دلائل رکھ دیے۔ بہت امپورٹنٹ ہے، نبی سچا جو ہوتا ہے اس کے دلائل رکھ دیے۔ ایک نبی کی صداقت 2 ہی باتوں سے جانی جا سکتی، ایک اس سے 2 ہی باتوں سے جانی، ایک اس کا قول اور فعل ہے۔ نبی سچا ہے کیسے پہچانے جاتا؟ اس کا قول اور اس کے عمل سے پہچانے جاتا، اس کا قول اور اس کے عمل سے پہچانا جاتا۔ ہاں دوسرا یہ کہ اس کا بے غرض ہونا، وہ سیلفش نہیں ہوتا، خود کا مفاد فائدہ نہیں دیکھتا، وہ جو بھی ہدایت کی باتیں جو کرتا وہ بھلائی کے لیے کرتا، اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا اسے۔ یہ 2 فیکٹر ہے جس سے پہچانے جاتے ہیں نبی۔ ایک تو ان کا کیا ہے؟ عمل، قول کہنے میں اور عمل کرنے میں ڈفرینس ہوتا ہے، جو بات کہتے وہ کرتے، ایک ان کی سچائی کا دلیل۔ دوسری بات بے غرض، سیلفش نہیں رہتے، وہ اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے۔ تو اللہ کے رسول 23 سال یہ تھے، زکوٰۃ فرض ہوئی دوسرے ہجرت کے دوسرے سال، لیکن زکوٰۃ اتنا مال جمع ہی نہیں کی کہ ہجرت کی کر سکے، مال دے سکے۔ تو یہ چیز ہے اس شخص کے۔ اب یہ شخص کے جو استدلال کا منشا یہ تھا کہ اول تو یہ لوگ سراسر معقول بات کہہ رہے ہیں اور ان کی اپنی سیرت بالکل بے داغ ہے۔ اب جو اس نے بات کہی وہ ایک معقول سچی بات بے داغ ہے۔ دوسرے، کوئی شخص اس بات کی نشاندہی نہیں کر سکتا کہ اس دین کی دعوت یہ اپنے کسی ذاتی مفاد کی خاطر دے رہے ہیں۔ یہ دین کی دعوت، یہ کلمے کا پیغام اپنے فائدے کے لیے نہیں کر رہے تھے لوگ۔ پورا آدم علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کے جو 26 انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، ان کی سیرت اگر ہم پڑھیں گے تو خود کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا اپنی قوم کے لیے کیا، ان کو آگ سے بچانے کے لیے، عذاب سے بچانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کیا۔ اس کے بعد کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ان کی بات کیوں نہ مانی جائے۔ اتنا سچائی سے، اتنا اس سے بات کریں تو کیوں ان کی بات نہ مانی جائے؟ اب یہ شخص جو آ کے یہ جو دلیل نقل کر کے قرآن مجید نے لوگوں کے سامنے ایک معیار رکھ دیا کہ نبی کی نبوت کو پرکھنا ہو تو اس کسوٹی پر پرکھ کر دیکھو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل بتا رہا کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں، آپ جو بات کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور پھر ان کی کوشش اور جدوجہد اسٹرگل کے پیچھے کسی ذاتی غرض کا بھی نام نشان تک نہیں، خود کے لیے نہیں، گھریں بنانا، پراپرٹی بنانا، گاڑیاں لینا، وہ کرنا کچھ نہیں، بس
انسانیت کی فلاح بہبود، انسانیت کو دوزخ کی آگ سے بچانا، انسانیت کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ملا، یہ اہم کام تھا۔ پھر کوئی معقول انسان ان کی بات کو رد آخر کس بنیاد پر کرے گا؟ یہ ہے وہ تو اس شخص نے جو ہے یہ بات جو کہی، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں، ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر کہا گیا کہ وہ جو ہے ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، وہ تم سے اجر نہیں چاہتے بلکہ اللہ سے اجر چاہتے ہیں۔ بقائے انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے، عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔